جو لوگ ہوش میں ہیں، جاگ رہے ہیں اور ہوش و حواس کے اندر ہو کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، یہ انتہائی قابل ندامت لوگ ہیں. یعنی ان کو چاہیے کہ یہ اپنے اوپر شرمندگی کا احساس طاری کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اور انہی کے بارے میں ایک جملہ ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کہا کہ سوتے ہوئے کو جگانا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. کسی ایسے شخص کو کہ جو اپنا دھڑا دھڑ وقت ہی ضائع کری جا رہا ہے، دن رات کوئی پرواہ ہی نہیں ہے وقت کی، دوستوں کے ساتھ فضول بیٹھکوں کے اندر، کھیل کے میدانوں میں، موبائل کے اوپر بلا وجہ کی سیر و سیاحت، ان کاموں کے اندر جو وقت گزار رہا ہوتا ہے نا، اگر اس کو سمجھایا جائے تو اس کو اس جگہ سے اٹھانا، یعنی جگہ سے اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہوش میں لانا یہ مشکل ہے. اور سوتے کو ذرا سا ہلا دینا تو وہ اٹھ جاتا ہے. لیکن یہ جو اپنے آپ کو تباہ کرتا ہی جا رہا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانا یہ مشکل ہوتا ہے. ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس قدر کثرت کے ساتھ اپنے وقت کو بڑی تیزی کے ساتھ ضائع کرتے جا رہے ہیں. ایک اور لفظ جو ہماری زندگی کے اندر ہے اور بڑی کثرت سے ہم بولتے ہیں، میں فارغ ہوں. تم فارغ ہو؟ تمہارے پاس فراغت کا وقت ہے؟ یعنی تم کب فری ہوتے ہو؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی وقت کے اندر فارغ نہیں ہیں. ہم نے جب کام کیا تو کام کے بعد جب ہم بظاہر لفظی طور پر فری ہو گئے، اس وقت میں ذکر الہی کر لیں، اس وقت میں اپنی فیملی کو وقت دے لیں، اس وقت کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، اپنی بیوی سے اچھی باتیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ اچھی تربیت کے لیے اچھی گفتگو کریں. یہ پازیٹیو وقت کا استعمال ہے، یہ کریں. نہ یہ کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، فراغت کا وقت ملا تو دوست کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور جا کر کسی کیفے پہ بیٹھے اور رات کو 12 بجے واپس آئے، بیوی بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے، ماں باپ بھی انتظار کر کے سو گئے. کیا فائدہ ہوا؟ یہ وقت کو ضائع کیا گیا ہے. لیکن اگر اسی وقت کو آپ مثبت انداز میں استعمال کریں، تعمیر کردار میں استعمال کریں، تعمیر اخلاق میں استعمال کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت میں استعمال کریں، اپنی بیوی کے ساتھ اچھی گفتگو میں استعمال کریں، اپنے بچوں کے اخلاق، تربیت، انداز، مزاج، کردار، اس کی تعمیر کے لیے اگر آپ وہی وقت استعمال کریں، یہ بہترین استعمال ہے. اپنے بچوں کو محض مالی وراثت نہیں دینی چاہیے، اچھا کردار بھی ان کو دینا چاہیے، اچھی تہذیب بھی دینی چاہیے، اچھی سوچ بھی ڈیلیور کرنی چاہیے، مہیا کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں ان کو اپنا خاص وقت دینا ہوگا، وہ والا وقت کہ جس کو میں اور آپ ہم فراغت سمجھ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اپنا اصل وقت جو خاص وقت ہے وہ بھی دینا چاہیے، لیکن اگر کہیں ہمیں فراغت کا وقت محسوس ہوتا ہے تو اسے ان فضولیات میں گزارنے کی بجائے نیکی کے کاموں میں گزارا جائے، ذکر الہی میں گزارا جائے، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے گزار لیا جائے، یا اپنے بیوی بچوں اور اپنے ماں باپ کے پاس وقت گزارا جائے. یہ سب سے بہترین انداز ہے